بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائے، آپ سب دین کے مہمان ہیں، حضور کی عزت ناموس کے اس جلسے میں بیٹھے ہیں، تو بالکل تھوڑا جا وقت رہ گیا، پتہ نہیں کس ٹائم سے بیٹھے ہیں، لیکن آتے تو وہی ہیں نا کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کتنے لوگ بیچارے کوئی کھوکیا دے بیٹھے، کوئی پکوڑے بیچ رہا، کوئی جناب کوئی چیز کھا رہا، کوئی چیز کھا رہا، تو کتنے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں میں اور آپ کہ رات کے قریب 2 بجنے کو ہیں، آخر کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا ہمارے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا کہ جاؤ اور میرے حبیب کی بات سن کر آؤ۔ اب یہ ہے کہ جدھر جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں، جدھر بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں، تو ساڑھی مہمانوں کے بھی حق ہوتے ہیں۔ بس ایک آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیسے آپ نے بالکل نہیں پھینکنے، آپ نے ہماری بات سننی ہے، بس یہی ہماری فیس ہے، یہی ہماری محنت، ٹھیک ہے؟ پیسے وہ پھر سارا جو ہے مختصر سی بات کرنی ہے، زیادہ دیر آپ کو بٹھانا کوئی نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سی تعویلیں ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑی گراؤنڈ ریئلٹی ہیں، لیکن ہمارے حضرت فرماندے سن کہ دین دی جدہ بھی ڈالا ہے، پھر کدھے بھی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں دیکھی جاتی، پھر کبھی بھی سامنے جو باطل کی جو فوجیں ہیں نا، پھر ان کی آب و تاب اور ان کی اسلحے کی کثرت اور ان کی اسلحے کی فراوانی، ان کی تعداد کی کثرت نہیں دیکھی جاتی۔ اقبال کہتا ہے کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بتاؤ کون سے صحابی رسول تھے جنہوں نے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی؟ حضرت حسان سے پوچھا تابعی نے، انہوں نے کہا جناب دسو دے صحیح، اور نہ گاڑے کو تلوارا، نہ گاڑے کو کھجورا کھا راستے، جدو بدر راستے چلے تھے تلوارا، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں خدا کی قسم جدو 80 بدر راستے چلے، کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی، بغیر جوتیاں دے صحابہ نستے جا رہے، دفاع کے لیے زر اور ڈھال نہیں، حملے کے لیے تیر تلوار اور نیزہ نہیں۔ حضرت حسان سے تابعی نے پوچھا جناب بغیر اسلحے کے آپ نے پورا کفر بدر کے میدان میں کس طرح اٹھایا؟ پھر صحابی نے پوچھا جناب آپ لوگوں نے قبر پہ 18 پہ وقت لگے ہوتے تھے، پھر 38 لال مربع میل کے اوپر حضور کے دین کا جھنڈا کس طرح لہرایا؟ آپ لوگوں کے پاس تو تلواریں گھوڑے نہیں تھے، پھر فارس کے اور روم کے سلطنت کے محلات آپ نے کس طرح ڈھائے؟ تو حضرت حسان نے صرف ایک جواب دیا 100 باتوں کا۔ آپ نے فرمایا گل یہ ہے کہ جدو بھی خطرات کے بادل منڈلائے، آپ نے فرمایا کہ جب بھی حق اور باطل کا مارکا برپا ہوا، پورا کفر ننگا ہو کے ننگی تلواروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی اب دنیا کے کسی کونے میں جنگ کے شعلے بھرتے، تو پھر ہم نے اپنے بیوی بچوں مالوں متاع کی طرف اسلحے تعداد کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ پھر ہم بے خبر حضور کی طرف دیکھ کے جنگ پہ بڑھنے والے انگاروں کے اندر ہم کھل نچے نالیاں دے پتر میدان نہیں لا سکتے، میدان لگانے کے لیے انگاروں کے اندر کھودا پڑتا ہے، میدان لگانے کے لیے
بند ہے. راتی 2 ہے, کسی کو تکلیف ہے, رات 2 بجے میں لبیک کا نعرہ لگے گا, ہر گلی محلے میں لگے گا, بغیر اجازت کے لگے گا. جہاں دل چاہے گا حضور موسیٰ کرام اس کی پیروکاری کی کانفرنس کرائی جائے گی. جب دل چاہے گا, جدھر دل چاہے گا, انشاءاللہ ریڈیو بھی نکالی جائے گی, جلسے بھی نکالے جائیں گے. ابھی تو آغاز عشق مصطفیٰ ہے, آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہم سینہ تان کے کہتے ہیں اسی عقل والے نہیں, اسی عشق کے بندے ہیں. لبیک والے عشق والے نے سارے الحمدللہ. عقل کے گھوڑے جون سے نا, عقل کا مرغا اس کو دین کے سامنے کھڑا نہیں کیا جا سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے زیادہ عقل کس کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جی علی اپنی عقل کے مطابق وضو کرے تو مسا جڑا ہے نا اس سے ہاتھ کرے, لیکن حضور نے جو فرما دیا الٹے پہ کرنا, بات ختم ہے. یہاں تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. بات جو آقا و مولا نے فرما دیا, اب کوئی تھانے دار آ جائے, کوئی ڈی پی او آ جائے, کوئی ڈی سی او آ جائے, کوئی لبرل آ جائے, کوئی سیکولر آ جائے, کوئی تجزیہ نگار آئے, وہ میں کہ کہیں گے دین تو ایسے بیان کرنا, حضور کے نام کی پہلے داری ایسے کرنی. بدلے کا زمانہ لاکھ منر, قرآن میں بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان میں بدلا جائے گا. ابھی یہ 2 بجے تک کیوں بیٹھے؟ یہ عشق و وفا کا قافلہ ہے, یہ لبیک کا قافلہ ہے. سٹیج کے اوپر تقریریں کرنا بڑی آسان ہے, لیکن تلواروں کے سائے کے نیچے سینہ تان کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا بڑا مشکل ہے. ہم وہ ہیں, ہم لبیک کی تاریخ سے اگر تم واقف نہیں تو میں تمہیں بتلاتا ہوں. ہم وہ لبیک والے ہیں. بتاؤ جی, ہم لبیک والوں کے اوپر دہشت گردی اور غداری اور بغاوت کے مقدمات کیوں ڈالے گئے؟ ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا کر تھانوں کے اندر کیوں ڈالا گیا؟ ہم لبیک والے وہ ہیں الحمدللہ, حرمت رسول ناموس رسالت کے لیے ایک دن میں ہم لوگوں نے 10 حضور کے غلاموں کے جنازے قبروں کے اوپر اٹھائے ہیں. ممتاز قادری پھانسی کے پھندے پہ جھولا, تو اس لیے نہیں جھولا کہ اوپر کفر کا نظام رہے گا. ممتاز قادری نے پھندے کا پھندا پھانسی کا اگر چوما تو اس لیے نہیں چوما کہ گستاخان رسول کی زبان پھر بھی اسی طرح چلتی رہے گی. ہم لوگ تعریف والے بندے, ہم لوگوں نے جنازے اٹھائے ہیں. اٹھائے ہیں کہ نہیں اٹھائے؟ آج ہم پہ ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے محافظ ہیں, ہم عصمت صحابہ کے لمبردار ہیں, ہم نظام مصطفیٰ کے دان ہیں, اور ہم سے کہتے ہیں کہ آج میں کفر کے اوپر لعنت بھیجو. FATF, IMF, ون بینک کے اوپر ہم لعنت بھیج کر ہم کہتے ہیں کہ سود کو ختم کرو. آقا و مولا نے جو درس معیشت دے کے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی اطلاق تم کرو, معیشت جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے مطابق تم چلاؤ. اور آج یہ جو دنیا والے جو کہتے ہیں کہ لبیک والے رک جائیں گے, تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ حسینی قافلہ ہے جو حسین کے خادم حسین نے خود چلایا ہے. اور یہ قافلہ عشق و وفا کا وہ قافلہ ہے کہ جو حسینیت کا دم بھرنے والے ہیں, جو یزیدیت کو گرانے والے ہیں. یہ قافلہ کربلا کے اندر چلنے والوں کے وارث ہیں. یہ تو وہ قافلہ ہے خدا کی قسم جو کبھی نہیں تھکے گا, نہ کبھی رکے گا. وعدہ کرے راتی کے 2 بجے کونے بندہ جو تھکا ہے, یہ حسینی قافلہ نہ یہ ٹھکنے والا ہے, نہ یہ ٹکنے والا ہے, نہ یہ رکنے والا ہے, نہ ہی یہ تھکنے والا ہے. حسینی قافلہ جو لبیک کا وہ قافلہ ہے جو ایک دن آج میں کفر کے اوپر حضور کے نام کا جھنڈا لہرا کے ہی دم چٹی چمڑی والے یورپی, ان کی کیا اوقات ہے؟ خدا کی قسم یہ یورپی یا کافر ہوئے ہیں جو مسلمانوں کی جوتیاں صاف کیا کرتے تھے. آج ہم
در مصطفیٰ سے دور ہوئے تو ہمارے حاکم سب کچھ ہو جانے کے باوجود انگریزوں کے تلوے چاٹتے ہیں، ایک منٹ بھی ان کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ دسو بھی مسلمان کو یہ زیب دیتی ہے یہ بات ہو مسلمان تو تسی بھی ایک گال سمجھو، مسجد کے اندر جو امامت کا جو مسئلہ ہے یہ امامت صغر ہے، تو امام صاحب دا کام کیا ہے جب تسی مولوی صاحب لے کے آندے ہو محلے دی مسجد کے اندر 10,000 تنخواہ دے بڑا احسان کر دے ہو تو ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ ان کی ڈیوٹی صرف نماز پڑھانا، بس ایک ڈیوٹی ہے نماز پڑھانا۔ دسو بھی زانی شرابی تراشی گندہ آدمی تسی مسئلہ رسول تے کھڑا کر سکتے ہو؟ کیوں؟ کام تو اس نے ایک کرنا ہے دین کا، صرف نماز ہی پڑھانی ہے نا، وہ بھی دین کے 5 جو ارکان ان میں سے ایک رکن ہے نماز۔ تو جدوں تسی مسئلہ رسول کے اوپر آپ زانی شرابی نہیں کھڑا کر سکتے تو تخت رسول کے اوپر زانی شرابی کس طرح کھڑا کرتے ہیں؟ اگلی بات میں بڑی ذمہ سے یہ علماء تشریف فرمائیں، سر کے بال سے لے کر پاؤں تک جو ہمارے جسم کے اوپر جو ہم دین کا نفاذ کر رہے ہیں نا، مطلب کہ یہ پگڑی شریف ہے سنت کے مطابق، داڑھی مبارک ہے، لباس ہے، یہ جسم کے اوپر سنت کا نفاذ کرنا، کھانا پینا سنت کے مطابق کرنا، اپنی زندگی اپنی ذاتی زندگی کو سنت مصطفیٰ کے اندر ڈھالنا، یہ دین کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتا۔ کسی کو اعتراض ہے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ صرف پوری دنیا، اس پوری دنیا کے اندر میں اپنے 6 فٹ کے وجود کو سنت مصطفیٰ کے اندر میں ڈال دوں، اس کے مطابق میں اپنا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میں اپنی ذات کو سنت مصطفیٰ کے مطابق سجا دوں، یہ دین ہے، یہ دین کا 10واں حصہ بنتا ہے۔ کھانا پینا سونا، آج جناب کس حد تک کھانا ہے، کس ٹائم اٹھنا ہے، کس ٹائم سونا ہے، یہ دین کا 10واں حصہ ہے۔ مجھے آپ بتلائیں کہ امور سلطنت کون چلائے گا؟ آج یہ محنت ہے کفر کی، یہ آپ نہیں سمجھ دے، یہ ہم کیوں نظام کے لیے نکلے ہیں، ہم کیوں نظام کے لیے نکلے ہیں؟ شخصی محنت کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو ابھی کھڑا کریں، ان کے اوپر میں 2 دن محنت کرتا ہوں، جب 6 مہینے بعد انہاں دی داڑھی پوری نہ ہو جائے تو میں نے پکڑ لینا، اجے تم بھی چھوم گئے، ہم اس لیے ان پہ اعتراض کرتے ہیں۔ 50 سال ہو گئے ہیں، ریونڈ کے اندر ہزار لکھاں بندہ جمع کر دینے، حضرت فرماندہ سنگھ نے نمازیں نہیں سکھیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے بزرگ تو وہ ہے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہندو آتے سن، ہندو آتا ہندو تھا، سینے کے اندر کفر جمع ہوتا تھا، لیکن معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ پڑتی تھی کہ جان دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اب کوئی بندہ نکال کے دکھاؤ جس نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو، اور ایسے نہیں پڑھایا، یہ اپنی نگاہ سے آمنے سامنے سینہ بسینہ فیض دے کے پڑھایا، اور اے پوری زندگی کا کیلکولیٹر لاؤ نا تو پھر 90 لاکھ آپ تقسیم کریں تو پھر معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پتہ نہیں آپ کی زندگی کے اتنے منٹ بھی نہیں بنتے ہوں گے جتنے بدھے آپ نے مسلمان کیے، لیکن اقبال کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیر، یہاں تو ایک نگاہ پڑی تو یہ ثابت ہوتی ہے اس چیز سے، یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ مطلب معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ ہزاروں بندے کی مجلس لگی ہوتی تھی، معین الدین چشتی اجمیری ایک نگاہ پاندے سن تے 1000 بندہ کلمہ پڑھتا تھا، سمجھو؟ تو یہ ہے وہ عشق، یہ عشق مصطفیٰ کا ہی فیض ہے نا۔ اقبال کہتا ہے کہ ہر پست کو عشق محمد سے نہیں کہ ہر پست کو قوت عشق سے بالا کر دے، ہر پست کو قوت عشق سے بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے سن کہ میں چونکہ آپ نے خود بات بیان کی اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں، آپ فرماندے سن کہ میری جسمانی قوت اتنی ہے، آپ فرماندے سن کہ میری جسمانی قوت اتنی ہے کہ گرمی کے موسم میں شدید اگر مجھے پیاس لگی ہو اور میں اکیلا بیٹھا ہوں تو 5 فٹ کی دوری پہ پڑا ہوا پانی کا بھرا ہوا گلاس اٹھا کر میں اپنے جسم کی پیاس نہیں بجھا سکتا،
لیکن پھر دنیا نے یہ دیکھا نہیں کہ وہ ہستی جو 5 فٹ کی دوری پہ پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر پی کر اپنے جسم کی پیاس نہیں بجھا سکتی، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ نے عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے پلائے کہ نہیں پلائے؟ کس قوت سے پلائے ہیں؟ جسمانی قوت تو یہ ہے کہ 5 فٹ کی دوری کا پڑا ہوا گلاس نہیں اٹھا کے پی سکتے، یہ عشق مصطفیٰ ہی تھا نا۔ 10ویں شخص سے لے کے غرب تک، ایک کونے امریکہ تو فلپین تک، دوسرے کونے تک، بتاؤ کہ دنیا کا کیا کوئی ایسا کونا ہے جہاں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند نہیں ہو رہی؟ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے۔ یہ جو آپ لوگ خلافت عثمانیہ کے بہت بڑے سلطان گزرے، حضرت سلطان باجزید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اے سلطان سن، بادشاہ سن، آپ نے نا گن کے آپ نے بڑے بڑے 60 جرنیل اور حاکم بادشاہ یورپیوں کے آپ نے گرفتار کیے تھے۔ تو جدو بڑے بڑے وہ بادشاہ اور بڑے بڑے وہ جرنیل جدو آپ نے گرفتار کیے تو پتہ کیا ہوا؟ آپ ان سے مسلمان فوجیوں کی جوتیاں صاف کرایا کرتے تھے۔ بڑا بڑا انگریز کا جناب چمچے انہوں نے جناب جرنیل تے سپاہ سالار وقت دے بادشاہ بیٹھے سن تے سلطان صاحب خلافت عثمانیہ دے آپ دا حکم ہے اس لیے کہ روزانہ تسی جوتیاں صاف کرنی نے مسلمان فوجیاں دی۔ تو جب ان کو اپنی اوقات یاد آ گئی تو زندگی بھیک میں دے کے آپ نے ان کو چھوڑا۔ آج ہمیں بھی نہیں سمجھ جاتی، آج پھر یہ گن گاتے ہیں تو امریکیوں کے، بتاؤ جی امریکہ سے بڑا ظالم اور کافر کون ہے اس دنیا میں اس وقت؟ تو پھر ناس کے جان دینے ادھر حضور کے غلام جو یاد رکھو، اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ آج حضور کی امت جو ظلمت اور رسوائی کے گڑوں میں جو آج ہم گر چکے، تاریکیوں میں ہم چلے گئے، دن بہ دن نیچے جاتے جا رہے، نیچے جاتے جا رہے، کفر چھاتا جا رہا۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ساڑھے کو پیسے کم ہے، اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں، سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جو تو خود جانتا ہے۔ اسلام خدا کی قسم اس وقت بھی عزت پا گیا جب حضرت فاروق اعظم وقت کے حاکم ہیں، آپ کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے اور بہت بڑے محلات نہیں ہیں، وقت کے حاکم ہیں، حجرے میں رہتے، کپڑوں کے اوپر لباس کے اوپر 18 پہ وعد لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 36 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا۔ کھانے کے لیے کھجورے صحابہ کے پاس نہیں ہیں۔ جدو خیبر کا قلعہ فتح ہویا اس دن صحابہ نے کھجورے کھائی اور اس دن صحابہ نے فرمایا کہ آج قریب 21 سال کے بعد جب سے حضور کے نام کا کلمہ پڑا آج ہم نے پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھجورے کھائی۔ آپ بتائیں کہ 21 سالوں میں صحابہ نے پورے کفر کو گرایا، اپنے بیوی بچے کٹوائے، گھوڑوں کی پیٹھ کے اوپر کئی 100 کلومیٹر طے سفر کیا، ننگی تلواروں کے ساتھ، بھوکے پیٹ کے ساتھ، پورے کفر کے ساتھ تلواروں کے ساتھ جنگ چھڑتے رہے۔ ان 21 سالوں میں کسی ایک صحابی رسول نے کسی ایک کافر سے 1 روپیہ کا بھی فنڈ دیا ہو؟ بتائیں نا، آپ بتائیں۔ ملک پاکستان مقروض کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا ملک پاکستان، اس لیے ہم نے مقروض کیا۔ بتاؤ جی کس مولوی نے فنڈ دیا؟ آپ نے مقروض کیا۔ ہم لوگ تو الٹا جوک سے ہیں، اگر ہمارے جناب 20,000 روپیہ آمدنی ہے تو کٹو کٹ 10,000 روپیہ تو سارے ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے مقروض نہیں کیا، ملک مقروض کیا انہوں نے۔ یہ اس لیے دین کو نہیں آنے دیتے، دین آ جائے مجھے اور آپ کو اپنے احتساب کرانے میں خدا کی قسم کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اوپر بیٹھے بدماش یہ دین کو اس لیے نہیں آنے دیتے کہ اگر دین آ گیا تو پھر نواز شریف سے یہ پوچھا جائے گا کہ بنی گالا کہ پھر جاتی عمرہ کے اندر 400 کنال کا محل تم نے کس طرح بنایا؟ 1400 کنال پہ ہے اس کا، کیوں جی 1400 کنال؟ یہ بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور نہیں وہ جو ہے وہ دوسرا کیس 4 ہے، نہیں 1400 کنال آگے بنی گالا۔ پھر عمران خان تو پوچھا جائے گا جرا یہ کہنے سے میں مدینہ کی ریاست بنانے جا رہا، اسلام آباد کروڑوں روپے کا 1 کنال ہے ادھر، تو پھر عمران خان سے بھی پوچھا جائے گا جناب دسو تسی جو لوگوں نے جناب مذہبی کارڈ استعمال کر کے لوگوں نے بیوقوف بنایا، دسو بھی 300 کنال کا بنی گالا کا محل کہاں سے آیا؟ ہم سے تو پوچھا جائے گا، جتنے گھروں میں ہم رہتے ہیں ہم تو دکھا دیں گے، ساڑھے گول تو ہر چیز ہے۔ تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، دین کا نفاذ کرنا ہے انشاءاللہ۔ کفر کی کوئی جان نہیں ہے، اللہ کی قسم کفر کی کوئی جان نہیں ہے۔ کفر مسلمان کے سامنے، توحید کی قوت کے سامنے، عشق مصطفیٰ کے سامنے کفر کی جان نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ یہ ہمارے اندر کے غدار ہیں۔
آج میں آپ کو مختصر سے بات سناتا ہوں، وقت میں بڑا قبولیت ہے، میں نے 2 بجے بیان ختم کرنا تھا لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے۔ ایک جنگ ہے جس کو کہتے ہیں جنگ پلاسی، پورے ہندوستان، بر صغیر پاک و ہند، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، یہ سارا مسلمانہ دی حکومت سی۔ 1756 میں سراج الدولہ حاکم سی بنگلہ دیش کا، بنگال کا حاکم تھا سراج الدولہ، مسلمان حاکم تھا۔ اس کے پاس فوج تھی 50,000، ذرا کان کھول کے بات سن لیا، 50,000 فوج تھی سراج الدولہ دے کول۔ انگریز کتنی فوج لے کر آئے؟ 3,000، اس میں بھی 2,000 ہندو تھے، 1,000 انگریز سفید چمڑی والا کافر، 7 مورتیوں کو سجدے کرنے والے ہندو، 3,000 فوج ہے کافروں کی، 50,000 فوج ہے مسلمانوں کی سراج الدولہ کی۔ جب تو جنگ لڑی تو 3,000 کافروں نے 50,000 مسلمانوں کی فوج کو ہرا دیا۔ کس طرح؟ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے۔ 500 سے زائد تو توپے تھی، انہوں نے توپ بھی کوئی نہیں سی، جب گولے مارن لگے بارود سارا انہوں نے جناب پانی مار کے سیڑ دیتا سی، بارود تو خشک ہوئے گا تو چلے گا۔ تو جب جناب جنگ لڑی تو فوجی دستے جتنے بھی آئے سن انہوں نے جناب تلوارہ در سراج الدولہ کی طرف کر دیا۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ ایسے بات نہیں ہے، ایسے نہیں سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے سن۔ آپ فرماتے سن اگر ہمارے ہاتھ میں 1,000 بڑا بڑا جنگ اور بڑے بڑے جرنیل صلیبیوں کے نصرانیوں کے آ جائیں اور مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں جاسوس ہے، فلاں غدار ہے، آپ فرماتے سن کہ ان 1000 کو چھوڑنا کم خطرناک ہے، 1 کو چھوڑنا زیادہ خطرناک ہے۔ سمجھیے بات؟ آپ فرماتے سن کہ اس ایک جاسوس، اس ایک غدار کو چھوڑنا جون سا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو کیا ہوا؟ 50,000 کی فوج جون سی ہے ایک میر جعفر کی غداری کی وجہ سے۔ پھر یہ 1756 کی بات ہے، 190 سال ایک غداری ہوئی، دروازہ کھل گیا، پورے ہندوستان پہ کافر جون سے نا انگریز وہ قابض ہو گیا۔ 190 سال ایک غداری کی وجہ سے انگریز جون سے وہ ہندوستان پاکستان کے اوپر قابض رہا۔ اور آج بھی خون ریزی اگر یہاں ہو رہی ہے تو میر جعفر کی جون سی ہے وہ بغاوت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ باتیں جون سی ہیں یہ سمجھنے کی ہیں، آپ لوگ رسول اللہ کے چمکتے دین کے ساتھ کھڑے ہوں جیسے آج اسی بھی نہیں کھلونا۔ بتاؤ جی، خالی پیٹرول کی وجہ سے، پیٹرول کی وجہ سے امریکہ پورا عراق جون سا وہ جاڑ سکتا ہے، ہمارے لاکھوں بھائیوں کی خون ریزی کر سکتا ہے۔ خالی ذاتی مفاد کے لیے امریکہ 2,40,000 سے زائد ہمارے افغان بھائیوں کو جون سے وہ شہید کر سکتے ہیں، ان کی گردنیں اتار سکتے ہیں۔ اور ہندوستان کے ہندو خالی اچھے موسم کے لیے، چونکہ لاہور ہے، دہلی ہے اور جناب بمبئی ہے، وہاں کی گرمی ہے، خالی اچھے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے، خالی اچھے موسم کے لیے اگر وہ پچھلے 80 سال سے کشمیر کے اوپر قابض ہو کر ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کی استیں چادریں اتار سکتا ہے، کشمیروں کو شہید کر سکتا ہے، اور کافر موسم کے لیے، پیٹرول کے لیے عالم کفر، عالم اسلام کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، تو آج کا یہ عالم اسلام، آج کا مسلمان حضور کی عزت و آبروز کے لیے عالم کفر کے اوپر دھاوا کیوں نہیں کھول سکتا؟ واضح پیغام ہے، آج بی جے پی کی وہ صورتی اور کتیا سے بھی زیادہ غلیظ عورت جس نے آقا و مولا کی شان اقدس میں گستاخی کی، پاڑا پالا پڑا مول لگیا نال، پاڑا پالا پڑا اپنا پیائی لڑکے رچان آلے نال، انشاءاللہ لبیک والے کو آنے کی دیر ہے، بی جے پی کے سوروں کا سر لبیک والے اپنے ہاتھوں سے چھڑا دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کل رات کا جلسہ دیکھا فیصل آباد میں، دھوبی گھاٹ کا میدان تو میدان، ارد گرد کی جو بڑے بڑے بازار، بڑی بڑی روڈا سی، لوگوں کا سمندر ہے، ہر جگہ پر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، اور سرزمین ہند بریلوی شریف میں لاکھوں کا اجتماع لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے۔ بمبئی میں، دہلی میں دنیا کا بڑے ترین اجتماعوں کا اجتماع ہوا ہے اور وہاں سے ایک ہی بات ہوئی ہے، لبیک کا نعرہ،
تو اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ یہ ہند میں جو مارا ماری ہے یہ غزوہ ہند کی تیاری ہے. تو اسے یہ نہیں سمجھنا ہاں یہ حضور کے غلام ہیں. اے سارے ایک بھی ساڑھے بچوں ایک بھی نام لود و نود کے ایڈوں میں پلے، نام نے جھود و نود کے ٹکڑے کھائے، ہم نے حق حلال کے خون پسینے کی کمائیاں کھائی، ہم نے مدرسوں کی دالیں کھائی، لیکن بال کہتا ہے کہ یہی وہ زبردست یہی وہ حضور کے غلام ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا. میں نے سنا ہے کچھ سے اس سے وہ نوجوان آج پھر ہوشیار ہو گیا. خدا کی قسم جتنا مرضی تسی سوچ رہو حضور کا دین آنا ہی آنا ہے اور بڑا قریب ہے آنے کو ہے انشاءاللہ. لیکن میں نے دسو جی رات دے 2:10 تھے. کون بندہ اس طرح کھڑے ہو کے نہ کوئی تھکاوٹ کے ساتھ ہے؟ آخر یہ کوئی بات تو ہے نا کہ آج یہ سینے جو سے وہ پھٹ رہے ہیں تو یہ ہون اعلان ہو جائے کہ ہندوستان کی طرف جانا ہے تو پھر جانا سے تیاری ہے نا جی انشاءاللہ. اصل نہیں دیکھنا ہاں یہ یاد رکھو جہاد کے لیے ہاں یہ کوئی وقت نہیں ہے. رات 2 ہے صبح 3 کا ٹائم ہوئی فجر دے بعد عشاء دے بعد. لیکن ایک گل ضرور ہے جس دن لبیک کی حکومت آئی 24 گھنٹے کے اندر فوجیں جو ہے وہ کشمیر کی بارڈر میں داخل ہو گئی. بات کسی تیاری رکھو چاندے ہوئے کہ انشاءاللہ. اللہ فرماندے سے اے نہ کریا کرو ایک دی گالی ادھر لائی تو ادھر لائی تو ادھر لایا تو ادھر لایا. نہیں آپ فرماندے سے کہ عوام کو کوئی لائے عمل دے کے اٹھا کرے انہاں کو کوئی گل سمجھایا کرو. گل یہ ہے کہ تسی جوان ہو یہ زور بازو جو ہے نا یہ بچا کے رکھنا ہے. یہ زور بازو پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھانے کے لیے نہیں ہے. یہ زور بازو نہ نون کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اور یہ زور بازو جو ہے یہ انقاف اور پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھانے کے لیے یہ ناچنے کے لیے نہیں ہے. ہمیں ہمارے عزت تاج ہے یہ زور بازو اگر ہے تو یزیدی کفریہ نظام کو گرا کر حضور کا جھنڈا لہرانے کے لیے انشاءاللہ. 17 تاریخ اور بالکل یہ یاد رکھو ایک اینڈرسن نا یہ عشق و وفا کا معاملہ رکنے والا نہیں ہے. یہ رکنے والا نہیں ہے نہ یہ تھمنے والا ہے. ہم نے ہر میدان میں ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے انشاءاللہ.